یہ شفا ہے۔ شفا کا تعلق صرف بیماری سے نہیں ہے، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر الجھن، ہر غم، ہر دکھ، یہ سارا شفا ہے، یہ سارا شفا۔ تو قرآن دو چیزوں کے لیے آیا ہے، ایک چیز ہدایت، ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے آیا، اور دوسرا قرآن شفا کے لیے آیا۔ قیامت تک کی جتنی بھی تکلیفیں، مسائل، مشکلات، وہ رشتوں کے ہیں، وہ رزق کے ہیں، وہ صحت کے ہیں، وہ بیماریوں کے ہیں، وہ حسد کینے کے ہیں، وہ جادو جنات کے ہیں، وہ نظر بد کے ہیں، وہ کسی قسم کے حملوں کے ہیں، قیامت تک کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کے لیے قرآن شفا ہے۔ اور اگر کسی کو شفا نہیں ملی تو اس کی تلاش میں کمی ہے، اس کی تحقیق میں کمی ہے، اس کی جستجو کمزور ہے، نامکمل ہے۔ اگر کسی کو شفا نہیں ملی، میری ساری زندگی قرآن سے شفا یابی ہی اور اس کی جستجو چلی ہے، اور آقا کے فرمان سے، اور پھر میرے حضور کے جو غلام تھے اور حضور کا جو گھرانہ تھا، اس سے شفا یابی کا پیغام ساری عمر ڈھونڈتا رہا ہوں، آج بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ چشمے ہی اتنے زیادہ ہیں، اتنے بڑے چشمے ہیں کہ ان چشموں کو میں کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ ظرف چھوٹا، میرا برتن چھوٹا، میرا علم تھوڑا، تو یہ چشمے ہیں شفا یابی کے۔ سارا قرآن شفا، رحمت، برکت، عافیت، سارا قرآن اور راحت۔ قرآن میں ایک صورت ہے، وہ صورت رحمان ہے۔ کچھ تھوڑا ہی عرصہ ہوا، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ صورت رحمان کے اندر تو بیماریوں سے اور لا علاج بیماریوں سے، لا علاج روگوں سے، لا علاج بیماریوں سے، لا علاج روگوں سے شفا یابی تھوڑا سا ہوا شروع، تھوڑا سا، اور پھر لوگ اس پہ ٹوٹے کہ اس کے اندر شفا ہے، راحت ہے، رحمت ہے۔ سائنس پھر اس پہ تحقیق کرنے لگے کہ اس کے اندر کیا راحت ہے، کیا شفا یابی ہے، بیماریوں کے، تکلیفوں کے جو پرانے روگ ہیں، ان پرانوں روگوں میں یہ کیسے استعمال ہو اور پرانے روگ کیسے ختم ہوں، کہ اس میں شفا یابی کے کیا روحانی راز ہیں، کیا برکتیں ہیں، کیا خیریں ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، صرف منٹ لگتے ہیں، گھنٹے نہیں لگتے، لمحے اور منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے میں آپ کو حیرت انگیز سرور ملے گا، سکون ملے گا، اور حیرت انگیز طور پہ اندر ایک راحت ملے گی۔ اس کو سننے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو دیکھنے میں۔ قرآن سننا شفا ہے، قرآن دیکھنا شفا ہے، قرآن بولنا شفا ہے، قرآن پڑھنا شفا ہے، قرآن سوچنا شفا ہے، سب شفا ہے۔ اس کا لکھنا شفا، اس کا گھول کے پینا شفا، یہ سب شفا کے راز ہیں۔ یہ رب راحت اور شفا یابی کے چشمے ہیں۔ تکلیفیں جب بڑھ جائیں، مشکلات بڑھ جائیں، تو معلوم ہوتا ہے کہیں کمی ہے جو ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ ہم قرآن کے چشموں سے وہ نہیں پا رہے جو رب نے قرآن میں رکھا ہے۔ کہیں کمی ہے جو ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، کہیں کمی ہے۔ اگر جنات قرآن نہ پڑھتے تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوتا۔ آج بھی بڑی بڑی پرنٹنگ پریس اور بڑی بڑی مشینیں ہیں، دن رات قرآن چھاپ رہی ہیں، اور قرآن چھپ رہا ہے اور بک رہا ہے، کہاں جاتا ہے؟ امت تو بہت دور چلی گئی، تو قرآن کہاں جاتا ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جنات بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑ کے، لڑ جھگڑ کے کیا مطلب؟ اور میں یہ سورت تبارک الذی، سورت ملک، یہ ایسی ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ، یہ بندہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا ٹھہر جا، میں اس کی بخشش کرتا ہوں۔ جھگڑا کرے گی، دولت مند، مال سے مالدار، عہدے سے عہدیدار لوگ آتے ہیں۔ اس قرآن میں سورت رحمان ہے، اور جس میں اللہ نے ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے جو چیز پڑھی اس کا پھر بہت تجربہ ہوا۔ آخری لمحے میں انہوں نے وصیت کی، ایک اللہ والے تھے، درویش تھے، صاحب کمال تھے، وصیت کی کہ میری 7، 14، 21 نسلوں میں 2 چیزوں کی کمی نہیں آئے گی، ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ المال والبنون، قرآن نے کہا ہے، ایک مال، دوسرا بیٹے، کمی نہیں آئے گی۔ آگے لکھا انشاءاللہ، اور پھر آگے جو بات لکھی، کہا میں ساری زندگی دن میں کسی وقت مجھے سورت رحمان یاد ہے،
ایک دفعہ سورت رحمان ان نعمتوں کا تصور کر کے پڑھ لیتا ہوں، میں نے ساری زندگی ایک بار بھی سورت رحمان نہیں چھوڑی۔ اور اللہ پاک نے سورت رحمان میں تقریباً 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کیا اس لیے ہے، یہ نعمتیں تمہیں دینی ہیں، یہ نعمتیں دینے کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ اور فرمایا میں اس نیت سے ساری عمر میں سورت رحمان پڑھتا رہا کہ اللہ اس سورت رحمان کی برکت سے میری نسلوں میں سے بیٹے اور رزق، مال اور بیٹے، اس کی کمی نہ کرنا۔ صاحب کتاب نے جس نے یہ بات لکھی اس میں لکھا ہے کہ میں اس خاندان کی اب تک 9 نسلوں کے بارے میں معلومات کر چکا ہوں، نہ ان میں بیٹوں کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا تھا 7، 14 یا 21، 7، 14 یا 21۔ روزانہ میں ایک بار سورت رحمان پڑھ لیتا ہوں، بس کسی بھی وقت چلتے پھرتے۔ اس میں ساری نعمتیں ہیں، اس میں سارے انعامات ہیں، اس میں صحت کے خزانے، اس میں شفا کے خزانے، اس میں رحمت کے خزانے، اس میں راحت کے خزانے، اس میں برکت کے خزانے ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں میں نے آپ کے عرض کیا تھا کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے، 11 بار پڑھ لے، عصر کی نماز کے بعد، جادو ٹوٹتا دیکھا، بیٹے ملتے دیکھے، بے اولادوں کی جھولیاں بھرتے دیکھیں۔ جو شخص نماز عصر کے بعد، جو شخص نماز عصر کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھ لے 11 بار، اور یہ حقیقت ہے، میں جب سے یہ بتانا شروع ہوا ہوں اللہ پاک نے اس کے بڑے رزلٹ، نتائج، برکات آنکھوں سے دکھائی ہیں، اور میں نے دیکھی ہیں، لوگ بتاتے ہیں۔ یہ رحمان کا پہلا لفظ ہے، الرحمن، یہ پہلا لفظ ہے، یہ تو پہلے لفظ کی تاثیر ہے۔ اس صورت کی پورے سے لے کر آخر لفظ کی کیا تاثیر ہوگی؟ اس صورت سے دوستی کر کے دیکھیں تو صحیح۔ اس وقت تو سورت رحمان کی باقاعدہ تھراپی ہے، باقاعدہ اس کا طریقہ علاج ہے کہ سورت رحمان سنیں، پانی کا گلاس ساتھ رکھیں، اس پہ دم کریں، پڑھیں، پئیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ سننا بھی طاقت ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرے قرآن کو سنو، توجہ دو، دھیان دو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور رحم سے مراد اس کی رحمت ہے، وہ شفا کی شکل میں، وہ قرضوں کے دور ہونے کی شکل میں، وہ بے اولادی اور مسائل کے حل ہونے کی شکل میں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اپنی زندگی میں پرولیں، اپنی زندگی میں سمولیں۔ بتائیں 11 بار عصر کی نماز کے بعد یا رحمان کون سا مشکل ہے؟ اور 11 بار عصر کی نماز کے بعد یا رحمان کون سا ناممکن ہے؟ کوئی ناممکن نہیں، لیکن زندگی میں اس کے بہت نتائج اور بڑے کمالات ہیں، اور زندگی میں اس کے بہت زیادہ حیرت انگیز رزلٹ۔ آپ دیکھیں، ایک بات بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تک ہے کہ جو بندہ رحمان، لفظ رحمان پڑھتا ہے، اللہ دنیا میں اس کو پال کے دکھائے گا، پہنا کے دکھائے گا، اللہ اس کو دنیا میں سجا، بنا، کھلا کے دکھائے گا، رحمان کی وجہ سے، کیونکہ صفت رحیم جو ہے یہ آخرت کے لیے ہے، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ کیوں؟ آخرت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم علادہ ہو جائیں، ہم اپنے دوستوں کی سنیں گے۔ قیامت میں یہ نظام ہے، دنیا میں اللہ مجرموں کو بھی کھلائے گا، دوستوں کو بھی کھلائے گا، اپنوں کو بھی کھلائے گا، اور غیروں کو بھی کھلائے گا، اور کھلا کے دکھائے گا۔ سورت رحمان کی ایک ایک لفظ میں طاقت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے، نیلے رنگ کے دھاگے کی 7 کتنی تاریں لیں؟ اپنے قد کے برابر 7 تاریں لیں، سوتی دھاگا ہو، نیلے رنگ کا ہو، اس کے 7 دھاگے لیں، ان کو اکٹھا کر لیں اور سورت رحمان پڑھیں۔ جب پہنچے نا کس پہ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس پہ گرہ دے دیں۔ ہوا یہ کہ میں ایک سفر میں گیا، ایک صاحب تھے، اور دھاگا پڑھتے تھے، اور قد کے برابر کہتے تھے دھاگا لے آؤ، اور دھاگا لا کے اور پھر پڑھتے تھے اور پھونک مارتے تھے۔
اور لوگ ان کو ہدیہ دیتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کرتے تھے کہ میں دھاگا دے رہا ہوں تجھے اولاد کے لیے، پھر میں تجھ سے جو ہے نا بھینس لوں گا، کسی کو کہتے گائے لوں گا، اور پھر کہتے دے جانا ورنہ پھر یہ نہ ہو کہ اولاد واپس ہو جائے۔ وہ ہاتھ مانتا کہ نہیں جی میں دے جاؤں گا۔ منہ مانگی چیزیں بھی کہتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ یہ کیا ہے۔ ان کو ہو گئی تکلیف ایسی ہوئی کہ اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہو گئے، بہت تکلیف ہوئی۔ میرے پاس آئے، میرے کہنے لگے یہ تکلیف ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو جائیں گے، پر وہ دھاگے والا عمل لوں گا۔ کہنے لگے وہ تو خاص عطا ہے تو آپ کو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ میں کہ وہ عطاؤں کا فائدہ مجھے ہو جاتا ہے، وہ عطا ہے خاص یہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ٹھیک ہے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے کئی لوگ آپ سے شفا یاب ہوئے ہیں اور آپ کوئی پوڑیاں دیتے ہیں، پوڑیاں دیں میں ٹھیک ہو جاؤں، اور اگر مہربانی کریں تو پوڑیوں کا ساتھ نسخہ بھی دے دیں۔ میں نے کہا آپ دھاگا دیتے ہیں، دھاگے کا نسخہ فارمولہ تو آپ نہیں دیتے۔ کہنے لگا وہ تو عطا ہے۔ میں کہ مجھے بھی عطا ہے۔ عاجز آ گیا، میں نے پوڑیاں دی، اور پتہ کس چیز کی دی؟ گوند کی کر، گوند سہاجنا، دیسی اجوائن، 3 چیزیں آپ کو وہ پوڑیاں بھی بتا دی۔ گوند کی کر، گوند سہاجنا جسے مورنگا کہتے ہیں، آج کل دنیا بیچاری مورنگا، گوند کی کر، گوند سہاجنا اور دیسی اجوائن، ایک ایک چھٹاک لے لیں، باریک پیس لیں، آدھی چمچ یا 1 چمچ صبح دوپہر شام یا صبح شام۔ پرانے جوڑوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، شیٹی کا یہ جو ہے ارک النساء کہتے ہیں یہ ہو، مہروں اور ڈسک کے مسائل ہوں، اور گردن پہ جو ہے کالر لگا ہوا ہے اس کے مسائل ہوں، پٹھوں کا کھچاؤ ہو، بہت سارے امراض کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ میں کئی عرصے سے مسلسل اسے بتا رہا ہوں۔ میں نے یہ پوڑیاں بنا کے دے دی، میں نے کہا یہ آپ کھائیں، آپ کو فائدہ ہو جائے آ جانا، پھر میں آپ کو نسخہ دوں گا، آپ مجھے اپنا فارمولہ دے دینا کہ دھاگے پہ کیا پڑھتے ہیں۔ آج نا ایک اللہ والے میرے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی کام کی بات کہی، دل کو لگی۔ کہنے لگے کہ آج پوری دنیا حاتم طائی کا نام لیتی ہے۔ حاتم طائی تو مسلمان ہی نہیں تھا، اس کا بیٹا عدی حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے اس کا بہت اکرام کیا۔ حاتم طائی کا نام لیتی ہے، اصل بنیادی طور پہ وہ سخی تھا۔ اللہ کے ہاں سخی پسند ہے، وہ مال کا سخی ہو یا اعمال کا سخی ہو، مال بانٹتا ہو یا اعمال بانٹتا ہو، اللہ کو سخی پسند ہے۔ ویا شیطان سخی سے ڈرتا ہے، عبادت گزار سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ شیطان کو پتہ ہے کوئی ایسی رحمت کا جھونکا آئے گا، یہ سخی رنگا جائے گا۔ سخی مال کا ہو یا اعمال کا ہو، یہ تسبیح خانہ سخاوت بانٹ رہا ہے۔ ان کو میں نے پوڑیاں دی، یہی گوند کی کر، گوند سہاجنا اور دیسی اجوائن، ہم مزہ، یہ پوڑیاں دی۔ میں نے یہ نہیں بتایا اس میں ہے کیا، خیر آئے تو بہت فائدہ تھا، سیدھے چل رہے تھے، کچھ تکلیف ابھی باقی تھی لیکن بہت فرق تھا، جو چل نہیں سکتے تھے۔ کہنے لگے بہت فائدہ ہے، اب یہ اس کا نسخہ لکھ کے دیں، اس کا فارمولہ لکھ کے دیں۔ میں نے کہنے لگے وہ میں لکھ کے لے آیا ہوں۔ میں کہ مجھے کیسے یقین ہے کہ آپ نے اس میں لکھا ہے اور نقطہ چھوڑ دیا ہے، 100% لکھا ہے، مجھے کیسے یقین ہے کہ واقعی آپ نے 100% لکھا ہے، میں کیسے یقین کروں؟ کہنے لگے بس میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیا، میرا داماد ہے فلاں فلاں آدمی، اس نے بہت مانگا، اس کو بھی نہیں دیا، صرف میں نے اپنی بیوی کو بتایا ہوا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو تیرے پاس ہو، پھر تو چاہے جس کو دے دینا۔ میں نے یہ صرف آپ کو بتایا ہے، اگر کہیں تو میں بیوی کو لے آؤں، وہ آپ کو بتائے کہ جو کچھ میں نے کہا یہ سچ کہا ہے، کہ یہ جو کچھ بتایا ہے صحیح بتایا ہے، اور واقعی صحیح ہے۔ 7 نیلے رنگ کے دھاگے تار لیں۔ میں سوچ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ عمل کبھی میں اجتماعی کراؤں۔ 7 نیلے رنگ کے دھاگے تار لیں اور اس کی ہر گرہ لگائیں، پڑھیں سورۃ رحمان شروع کریں، جب پہنچے نا اس پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے پہنچے تو اس پہ گرہ لگاتے پھونک ماریں، اور یہ پھر دھاگا گلے میں ڈال دیں۔ کوئی میں نے اس دھاگے سے مریض، بیمار، پریشان، مشکلات، مسائل، کئی مریضوں کو میں نے اس دھاگے سے شفا یاب ہوتے دیکھے، کئی لوگ۔
ہر بیماری میں وہ دیتے تھے، ہر بے اولادی میں دیتے تھے، ہر روگ میں دیتے تھے، ہر تکلیف میں دیتے تھے۔ سورت رحمان کو کیوں بھولے اور قرآن سے ہماری دوستی ختم کیوں ہوئی؟ اس کیوں کو میں اپنے اندر میں کہوں، میری کوتاہی ہے، میری غلطی ہے کہ سورت رحمان سے میرا تعلق ختم ہو گیا اور سورت رحمان سے میری دوستی ختم ہو گئی۔ انسان کیا کچھ نہیں جو یاد کر لے، سانس روک کے 11 بار پڑھیں یا حفیظ و یا سلام۔ جب غرض ہوتی ہے نا، اب آپ یہ بتائیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلوں سے اللہ 2 نعمتیں نہ چھینے، بیٹے اور مال، اور حالات یہ نظر آ رہے ہیں جن حالات میں مہنگائی کا طوفان ہے، صرف اس وطن میں نہیں پوری دنیا میں، جن حالات میں مہنگائی کا طوفان آنے والے وقت میں یاد رکھیے گا، ایک وقت آئے گا جب صبح بندہ اٹھے گا، قرآن کے کاغذ ہوں گے، ورق ہوں گے، حرف نہیں ہوں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، ورق ہوں گے، حرف نہیں ہوں گے۔ اللہ حرفوں کو اٹھا لے گا، پھر لوگ کہیں گے ہم کیا کرتے تھے، صرف ایک لفظ اللہ یاد رہ جائے گا۔ پھر دجال کا نظام ہوگا، روٹی کھانا پانی اس کے پاس ہوگا، اور میں ایمان والے بندے صرف اللہ کہیں گے، پیٹ بھی بھر جائے گا، پیاس بھی بجھ جائے گی۔ وہ دور آ رہا ہے۔ مہنگائی یاد رکھیے گا، مہنگائی بادشاہ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کے وطن کا بادشاہ کہے کہ میں مہنگائی کو کم کر دوں، اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ اوپر کے فیصلے ہیں، عرشی نظام ہے، یہ فرشی نظام نہیں ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگر اپنی نسلوں کے لیے رزق باقی رکھنا ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے رزق باقی رکھنا ہے، جیسے اس درویش نے نصیحت وصیت کی تھی آخری وقت میں، اور وصیت یہ کی تھی کہ میری 7 میری 14 میری 21 نسلوں میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی اور مال کی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے لکھا کہا کہ 9 نسلوں کو تو میں جانتا ہوں کہ 9 نسلوں میں نہ بیٹوں کی کمی ہے، نہ مال کی کمی ہے، نہ رزق کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نسلوں کے لیے پائیدار ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نسلوں کی ضرورت ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نسلوں کے کام آنے والی ہیں۔ اپنے دل کا احساس بیدار کریں، یہ چیزیں ہمیں کیسے حاصل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں سے مال دولت چیزیں چھن جائیں، رزق تونگری چھن جائیں، اور ہماری نسلوں میں اللہ پاک رحمتیں نعمتیں چھین لے، اور ساری چیزیں ہم سے جدا ہو جائیں اور خالی ہو جائیں۔ یہ سورت رحمان تحفظ کرتی ہے۔ اور میری بات غور سے سنیں، جب بندہ مر جائے گا تو ایک فرشتہ نا قبرستان میں کنکر اٹھا کے دفن کرنے والوں کو مارتا ہے، توجہ کیجیے گا، اور ایک لفظ کہتا ہے جو آج کے بعد اسے بھول جانا، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ اور جب گھر والے میت کو رو رہے ہوتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک فرشتہ زور سے اعلان کرتا ہے، جنات انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اور اعلان کیا کرتا ہے؟ اعلان یہ کرتا ہے کہ کیوں روتے ہو، میں اس گھر میں اس وقت تک آؤں گا جب تک کہ کوئی ایک نہیں رہے گا۔ اب جب میت کو رکھا جاتا ہے تو اس کے دائیں طرف نماز، بائیں طرف قرآن، عبادت ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ جو قرآن اسے وہاں جا کے سنبھالے گا قبر کی دنیا میں، اور قبر کی زندگی لاکھ کروڑ ارب سال کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ 70-80 سال کے یہاں فیصلے نہیں کروا سکتا؟ کیوں نہیں کرا سکتا؟ وہ قرآن 70-80 سال کے فیصلے کیوں نہیں کرا سکتا؟ یہ جو سورت رحمان ہے نا، یہ روٹیوں کی طرح ڈھال ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ پاک جل شانہ نے اپنی عظمتوں کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی عطاؤں کو بیان کیا ہے۔ یہ نعمت ہے میری، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ ڈھال ہے بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، آفات میں، یہ ڈھال ہے۔ لفظ رحمان ڈھال ہے۔ ایک راجہ تھا، یہ برصغیر کے راجوں مہاراجوں کے بارے میں بہت تحقیقات پہ کتابیں چھپی ہیں، بہت تحقیقات پہ۔ میں ایک راجے کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک راجہ تھا جسے پتا چلا کہ بہار، یہ صوبہ بہار ہے جس کے نام پہ ہم بہاری کہتے ہیں، بہار نہیں، بہار کے جنگلات میں ایک بابا جی ہیں جو پتے پہ ایک نقش لکڑی سے لکھ کر دیتے ہیں، اور جو شخص اس کو اپنے تاج میں رکھتا ہے
اس کے تاج کو کبھی زوال نہیں آتا. وہ صرف ایک وقت میں باہر آتے ہیں، پورے سال میں ایک دن باہر آتے ہیں. ایک بابا ایک دن باہر آتا ہے، اور وہ ایک دن اس کا مخصوص ہے، اس سے پہلے وہ غار سے باہر نہیں آتا. اور ایک دن باہر آ کے اس کے ہاتھ میں پتے ہوتے ہیں، وہ لکھتا جاتا ہے، ایسے پھینک دیتا ہے جس کے ہاتھ میں آ جائے، بس جب پتے پورے ہو جاتے ہیں بابا غار میں چلا جاتا ہے. اب مہاراجا اس نے اقتدار کی بہت بڑی جنگ لڑی تھی، سال ہر سال. اب یہ چاہتا تھا کہ میرے اقتدار کو، میرے تاج کو زوال نہ ہو. راجا یہ چاہتا تھا زوال نہ ہو. اور اس بابے کی یہ بات طے تھی کہ نقش جس کے ہاتھ میں ہوگا اسی کا ہوگا. کوئی اپنا قاصد بھیجے کہ لیا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. جو لے گا اسی وقت، جو کوشش کر کے لے گا اسی کا ہوگا. اب مہاراجا سوچنے لگا کہ میں کسی کو اگر بھیجتا ہوں تو وہ نقش جو پتے پہ لکھا ہوا ہے، تعویذ، وہ تو جس کے پاس آئے گا میرا اقتدار تو اسی کو چلا جائے گا. وہ نقش جس کے پاس جائے گا اسی کا ہوگا. آخر مہاراجا بھیس بدل کے وہاں گیا، اور وہاں ہجوم تھا لوگوں کا. ہر بندہ چاہتا کہ میری قسمت میں وہ پتا آ جائے. ہر کی چاہت یہ تھی کہ کس طرح میری قسمت میں پتا آ جائے. پتے چند، لینے والے بے شمار. کرتے کراتے مہاراجا وہاں پہنچا، اور ایسے انداز میں کہ میرے پتا مجھے مل جائے. بابا جی آئے اور آ کے پتا لکھا. ایسے بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیتے تھے، ایسے پھینک دیا. اور مہاراجا یعنی وہاں یہ ہوتا تھا کہ شاید بندوں کا خون ہو جاتا، اتنا زیادہ مخلوق خدا اس نقش تعویذ پتے کو لیتی تھی کہ بندے کا خون ہو جاتا. اور مہاراجا نے وہ پتا لے لیا، اس کے پاس آ گیا. اب اس کے اندر جستجو تھی کہ اس پہ لکھا ہوا کیا ہے. اور لکھا لکڑی سے ہوتا تھا، اور پتے کے اوپر وہ تازہ پتا ہوتا تھا، اسی وقت وہ لکھائی مٹ جاتی تھی، بس ختم، اس کا نشان نہیں رہتا تھا. اس نے بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے رمل والے، جفر والے، بڑے بڑے، ان کو دکھایا کہ یہ کیا نقش ہے. کہ بہت بڑا عامل تھا، اس نے کہا کہ یہ سورت رحمان کے لفظ رحمان کا نقش ہے. سورت رحمان کے لفظ کا نقش ہے. اب بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے یہ کیا کہ وہ راجا تھا، مسلمان نہیں تھا. اس نے اس کو حفاظت سے رکھنا اپنے تاج کے ساتھ. اس نے کیا کیا؟ اس نے سونے کے اندر اس کو ڈھلوا لیا، یعنی سونے کی لیمینیشن کرا لی، سونے کی پترے کی، اور تاج میں رکھا. 92 سال کی عمر پائی راجا نے. موت نے تاج کو جدا کیا، ورنہ راجا پہ جتنے بھی قاتلانہ حملے، زہر کے حملے بادشاہوں کو ہوتے ہیں. نواب نے کہا سوہن حلوہ کو دل چاہ رہا. نواب کی مخصوص بوڑھی خادمہ جس نے نواب کے والد کی بھی خدمت کی تھی، اس نے سوہن حلوہ دیا، اور سوہن حلوہ کھاتے ہی نواب اچھلا، الٹی خون کی آئی، وہیں مر گیا. 32 سال کی عمر میں نواب بہاول خان وہیں 32 سال کی عمر مر گیا. اب پھر کیا ہوتا تھا، نواب کے برتن، اگلے جو شہزادہ ہوتا تھا اس کے وہ برتن خاص ہوتے تھے جن میں کھانا کھاتا تھا، اور اس برتن کی خاصیت یہ تھی کہ اگر زہر ملا کھانا اس برتن میں آتا تو برتن ٹوٹ جاتا تھا. اس کی خاصیت برتن کی یہ تھی. اس نے وہ نقش، لمبی کہانی ہے پھر، کہ اس نقش کو کیسے تحقیق کیا، پھر اس نقش کو کیسے سمجھا، سنبھالا، اور پھر اس نقش کو آگے کیسے چلایا. سورت رحمان یاد کریں، میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، مشورہ بھی ہے. سورت رحمان یاد کریں. اچھا ویسے بھی آدھی یاد ہر بندے کو ہوتی ہے، اتنی سنی ہے. آدھی یاد تو ہر بندے کو ہوتی ہے، آدھی یاد ہر بندے کو ہوتی، اتنی سنی ہے. سورت رحمان اگر یاد کریں اور اس کو روز چلتے پھرتے، گاڑی میں، بائک میں، دفتر میں، کہیں بھی ایک دفعہ پڑھ لیں. اور پڑھنا کس نیت سے ہے؟ ذرا وہ نیت تھوڑی سی توجہ کر لیں. اس نیت سے کہ اللہ اس رحمان میں دھاگے پر سورت رحمان پڑھی والا واقعہ مکمل نہیں ہوا. اچھا یہ میری پرچی سامنے رہے، میں مکمل کر نہیں لیا تھا، وہ تو لکھ کے لے آیا تھا نا، عمل یہی ملا. میں نے اسے گوند کیکر، گوند سہانجنا اور اجوین والا دیا، اس نے مجھے یہ دیا.
یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ اب وہ سنیں کہ سورت رحمان پڑھنی کیسے ہے اور کس جذبے، کس نیت، کس کیفیت اور کس انداز سے پڑھنی ہے سورت رحمان۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سورت رحمان میں ساری کی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے، نعمتوں کا تذکرہ ہے، نعمتوں کا۔ اتنی زیادہ نعمتیں سورت رحمان میں اللہ نے سمو دی اور پرو دی ہیں، ساری نعمتیں۔ ان نعمتوں کو اللہ تو مجھے عطا کر دے اپنے غیب کے خزانے سے، وہ نعمتیں، اور اللہ مجھے میری نعمتوں کو، میری نسلوں کو بھی ان نعمتوں سے محروم نہ رکھ۔ یاد رکھے میری ایک بات کو، یاد رکھے میری ایک بات کو، یاد رکھے میری ایک بات کو، دعائیں نسلوں تک چلتی ہیں اور بد دعائیں نسلوں تک چلتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس بندے کو کسی کی دعا ہے، اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس گھر کو کسی کی دعا ہے؟ کیوں کہتے ہیں وہ دعاؤں کا کوٹ، وہ دعاؤں کی ترتیب ختم ہو گئی، میں ویران ہو گیا، چلتی ہیں۔ اور بد دعائیں، لعنت، پھٹکار، یہ بھی نسلوں میں چلتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو دعائیں لینے والا بنا دے، دعائیں دینے والا بنا دے۔ اس کو کہتے ہیں دعا گو، دعا جو۔ دعا گو میں نے آپ کو دعا دی، اور دعا جو میں آپ کی دعا کا طالب ہوں، محتاج ہوں۔ ہم دعائیں دینے والے اور دعائیں لینے والے بنے۔ کوئی ایسا پیشہ، میں اشارے کر رہا ہوں، میں اشارے کر رہا ہوں، کوئی ایسا پیشہ، کوئی ایسی نوکری، کوئی ایسا سبجیکٹ نہ ہو اس سے میرے پیچھے لوگوں کی آہیں اور بد دعائیں پیچھا کریں، آہیں اور بد دعائیں پیچھا کریں۔ کوئی ایسا پیشہ، کوئی ایسا شعبہ نہ ہو کہ بد دعائیں میرا پیچھا کریں اور بد دعائیں مجھے کھا جائیں، کوئی ایسا نہ ہو۔ اب اس کی نیت پہ پھر غور کریں۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت بڑا سمجھ لیں کہ خلاصہ بھی ہے اور سورت رحمان کا مکھن بھی ہے۔ اس میں ساری نعمتیں ہیں، سورت رحمان میں ساری نعمتیں ہیں سورت رحمان۔ ایک نعمت کا اور بھی ذرا ذہن نشین رکھیے گا، آپ مجھے ذرا گن کے بتائیں گے سورت رحمان میں نون کتنے ہیں، یہ ضرور گن کے بتائیں گے۔ ایک نقش ہوتا ہے جس میں صرف نون لکھا جاتا ہے، نون والقرآن۔ نون وہ ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے، نون وہ ہے جس کا معنی صرف میرے رب کو پتہ ہے، اور نون وہ ہے جس کے راز و نیاز اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ آپ گنیں گے اور ضرور بتائیں گے سورت رحمان میں نون کتنے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ تصور ہو کہ یا اللہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اور جتنے بھی انعامات ہیں اور جتنے بھی برکتیں ہیں اس سورت رحمان کی، اللہ مجھے دے، پوری امت کو دے اور میری نسلوں کو دے۔ کبھی بھی نہ پوری امت کو نہ بھولنا، امت کے بادشاہ، غلام، امت کے غریب، امت کے فقیر۔ آج ایک صاحب آئے، میاں بیوی، مجھے عجیب بات کہنے لگے، انسان جب نماز کی جگہ بیٹھا ہو نا تو یہ اذان ہوتی ہے باہر والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، کہتے جی اذان کا جواب نہیں دیا۔ آج ایک خاندان آیا اور عجیب بات کہی، کہنے لگے ایک وقت یہ تھا کہ حالات بہت تلخ تھے، اب وقت یہ ہے گھر میں 4 گاڑیاں ہیں اور ایک بیٹا اتنے لاکھ کماتا ہے، ایک بیٹا اتنے لاکھ کماتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ حالات تھے، اب حال یہ ہے ایک بیٹا مہینے کا 21 لاکھ کماتا ہے، ایک بیٹا یہ کماتا ہے، ایک بیٹا یہ کماتا ہے تسبیح خانے کے فیض اور برکت سے، اور ایک بیٹا کو رب نے یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا ہمیں مل سکتا ہے۔ میری درخواست ہے آپ سے، کبھی بھی امت کے بغیر کوئی وظیفہ نہ کرنا، کوئی دعا نہ مانگنا۔ یا اللہ اس میں جتنی نعمتیں ہیں سورت رحمان میں، جتنے انعامات ہیں سورت رحمان میں، جتنی برکتیں ہیں سورت رحمان میں، جتنی عنایات ہیں سورت رحمان میں تیری، اور اللہ میرے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، سنیں، لفظ رحمان کا تھوڑا سا فائدہ ہم پہ کھلا ہے، ہم حیران ہیں کہ لفظ رحمان کے اتنے فائدے ہیں، تھوڑا سا کھلا ہے، پتہ نہیں اس لفظ رحمان کے اور کتنے فائدے ہوں گے، اور کتنی برکتیں ہوں گی، اور کتنی عنایات ہوں گی، اور کتنی عطائیں ہوں گی۔ ربط لفظ رحمان اور پوری سورت رحمان میں کیا کچھ ہوگا؟ اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے کہ اللہ یہ ساری نعمتیں مجھے، میری نسلوں کو، پوری امت کو عطا فرما۔
مجھے جب کوئی بندہ کہتا ہے نا مجھے یہ ملا یہ ملا یہ ملا، آپ نہیں سوچ سکتے مجھے راحت پہنچتی ہے، مجھے خوشی پہنچتی ہے۔ آج کی ملاقات میں ایک صاحب میرے پاس آئے، چپ کر کے انہوں نے خط رکھ دیا، میں لفظ صاحب کہہ رہا ہوں بس ختم، خط رکھ دیا کہ آپ کی وجہ سے میں زندگی کی کتنی بدکاریوں سے نکلا اور کتنے گناہوں سے نکلا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میری آخری ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھیں، جو آخری ضرورت یہ ہے کہ میرا پیٹ تو بھر جائے کم از کم۔ یاد رکھیے گا، یہ غربت انسان کو، یہ فقر انسان کو، یہ فاقے انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، ایمان اور عزت بیچنے تک لے جاتے ہیں۔ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی باری تھی ملاقات کی، گھنٹی بجی، اندر آئے، ایسے جھولی لے کے کھڑے ہو گئے کہ آج میں آپ سے اللہ لینے آیا ہوں اور کچھ نہیں لینے آیا۔ اچھا، میں کہ اللہ ہی ملے گا تو اللہ تجھے بھی دے، اپنا نام بھر کے اللہ مجھے بھی دے۔ نہیں، میں اللہ لینے آیا ہوں۔ اتنا جذباتی، اتنا جذباتی، اس کو بٹھا دیا۔ آخر میں جب اس کا جلال ختم ہو گیا پھر بلایا، پتہ اس نے کیا بات کہی؟ مجھ سے کہنے لگا میرا رزق بہت تھوڑا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ملتا، میں ایک دکان پہ نوکری کرتا ہوں، اس دکان سے میں روزانہ یا کبھی کبھی 200 300 400 چرا لیتا ہوں، اب تسبیح خانے کی نسبت ملی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، فاقوں کے فاقے ہیں، اب چلو کچھ نہ ملے پر میرے رزق کو حلال کر دے اور مجھے اللہ دے دے، میں کسی کے پیسے کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ یہ ساری نعمتیں سورۃ رحمان میں موجود ہیں، رزق، بیٹے، دولت، عزت، سکون، پھل، چشمے، جواہرات، معدنیات، لؤلؤ والمرجان، یہ معدنیات ہیں، یہ جواہرات ہیں، یہ ساری سورۃ رحمان میں موجود ہے۔ اور وہ خوش قسمت ہے جو سورۃ رحمان کو اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ جو میرے علم میں نعمتیں ہیں اور جو تیرے علم میں ہیں، میرا علم محدود ہے، تیرا علم لا محدود ہے، یا اللہ جو نعمتیں ہیں، یا اللہ یہ ساری نعمتیں میں ان کا تصور کرتا ہوں، میں ان کا استحضار کرتا ہوں، میں ان کا تصور کرتا ہوں، میں ان کا تصور کرتا ہوں، اللہ یہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرما۔ اے میرے اللہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت میں رکھا، پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو یا اللہ ان سے خطا ہوئی، وہ بھی اللہ کے امر سے ہوئی، اللہ نے زمین پہ بھیجنا تھا، یا اللہ تو ان کو زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر بھیج کر ان کا رنگ بہت زیادہ سانولا ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم کے پاس وحی بھیجی کہ اگر آپ اسی طرح حسن و جمال چاہتے ہیں جس طرح جنت میں حسین سے حسین ترک، کیونکہ فرمایا پوری دنیا میں مردوں میں خوبصورت آدم ہے، پھر حضرت یوسف ہیں، اور حسن و جمال میں میرے آقا، اور خواتین میں سب سے زیادہ حسین حوا ہے، سب سے زیادہ حسین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی بھیجی کہ میرے لیے 13ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، تو آدم نے روزہ رکھا، صبح دیکھا تو ان کا تہائی بدن گورا ہو گیا۔ وہی بھیجی 14ویں کا روزہ رکھیں، تو انہوں نے 14ویں کو روزہ رکھا تو ان کا آدھا بدن، 2/3 بدن گورا ہو گیا۔ پھر اللہ نے وہی بھیجی کہ آپ 15ویں کا روزہ رکھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب 15ویں کا روزہ رکھا تو ان کا سارا بدن گورا ہو گیا۔ اسے ایام 20 کہتے ہیں، اور یہ روایت بیان کی ہے بنیت الطالبین میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ میں رونق افراز تھے، میں نے آپ کو سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا دیکھو یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور فرمایا میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے قریب آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم سے جبریل کہتے ہیں علی ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھا کرو، پہلے روزہ کے عوض میں 10,000 سال کا ثواب ملے گا، اگر 13 کا روزہ رکھو گے تو 10,000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرے دن کے روزے کے عوض یعنی 14 کا روزہ رکھو گے تو 30,000 سال روزہ عبادت رکھنے کا ثواب ملے گا، 30,000 سال روزہ عبادت رکھنے کا ثواب۔ اور اگر تیسرے دن روزے
آپ روزہ رکھیں گے تو پھر 1,00,000 سال عبادت روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب کی خصوصیت صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ یہ ثواب صرف علی کو بتا رہے ہیں یا سب کو بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اور جو تمہارے جیسا عمل کرے گا اس سے بھی یہی ثواب دے گا۔ علی تم کرو یا تم جیسا عمل کرے اللہ اسے بھی ایسے ہی ثواب۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ آپ فرما دیں وہ 3 دن کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ 3 دن ایام 20، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ یہ واقعہ بھی بنیت الطالبین صفحہ نمبر 371 میں حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا۔ حضرت حسن بن علی روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام 20 کے روزوں میں پہلا روزہ 3000 سال کے برابر ہے۔ یہ اگلی روایت ہے 3000 سال۔ کتنے سال؟ دوسرے روزہ دن کا روزہ 10,000 سال اور تیسرے دن کا روزہ 18,000 سال کے برابر نیکیاں ملتی۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ قتادہ بن ملحان کیسی سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے کہ پورے سال روزہ رکھنے کی مثال ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر مہینے کے 3 نفل روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور وہ ایام 20 کے روزے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آپ کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا گوشت لے کر آیا، اس کے ساتھ چٹنی اور سالن بھی تھا۔ اس نے یہ سب چیزیں لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور اس میں جو بھی کچھ نہ کھایا تو صحابہ کرام کو کھانے کا حکم دیا۔ اس دیہاتی نے بھی ہاتھ روکے رکھا، تو پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں اور وہ ایام 20 کے روزے۔ اور اس دیہاتی سے آپ نے فرمایا تم بھی روزے رکھا کرو، تم بھی ایام 20 کے روزے رکھا کرو۔ اب آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں۔ چاند کی 14 تاریخ کو عام طور پورے چاند کا دن ہے۔ اس کے قریب ترین دن 13، 14، 15 ہوتے ہیں۔ اس دن چاند مکمل روشن ہوتا ہے اور زمین، سورج اور چاند ایک سیدھ میں ہوتے ہیں۔ ہماری جو فلکیات، یہ جو ہماری کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان کے جو ماہرین پوری دنیا کے سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہی راتوں میں زمین میں مختلف حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ماحولیات میں بھی اور انسانی نفسیات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں پوری دنیا میں حیرت انگیز طور پہ واقع ہوتی ہیں۔ چاند زمین پر کشش شکل ڈالتا ہے جو سمندر کے پانی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور چاند کی 14 تاریخ کو چاند اور سورج ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، اس لیے اس دن لہریں بہت اونچی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہاز رک جاتے ہیں، اور پوری تاریخ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان 3 دنوں میں بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گیا، بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گئے۔ چاند کی 14 تاریخ کو سمندر کی اونچائی اور ان کی لہریں بہت زیادہ معمول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پورے چاند کے دوران لوگوں کی نیند متاثر ہوتی ہے، نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے اور نیند کا معیار بھی متاثر ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ پورے چاند کی راتوں میں نیند آنے میں دیر لگتی ہے اور نیند کے ہارمونز میں کمی کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ اب ایک چیز محسوس کریں، ہماری روحانیت، تعویذات اور عملیات کی کتابوں میں جتنے بھی چلے ہیں وہ ان چاند کی راتوں میں ہے۔ کیوں؟ چلے کے لیے جاگنا ضروری ہے، جاگنا ضروری ہے، اور انہی راتوں میں نیند کم آتی اور انہی راتوں میں نیند پہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟
चांद खुद रोशन है, खुद जागता है, तो वो जगाता भी है, सिर्फ जागता नहीं है, वो जगाता भी है। ये बहुत बारीक बात है, वो जागता है तो जगाता भी है। कुछ मुहक्किकीन और मुआलिजीन के मुताबिक पूरे चांद में नफ्सियाती मरीज, खास तौर पे शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों में अलामात शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं, और साइंस कहती है कि पूरी दुनिया में जराइम बढ़ जाते हैं, खून की लहरें, खून का दौरान बढ़ जाता है। इन 3 दिनों में पूरी दुनिया की रिसर्च है कि जराइम की शिद्दत बढ़ जाती है, गुस्सा जलाल बढ़ जाता है, खून, कत्ल, गारत, चोरी और वारदातें बढ़ जाती हैं। और इस्लाम का निजाम कैसा मुबारक मोहतरम निजाम है कि शरीयत कहती है रोजे रखो। रोजा नाम है सबर का, रोजा नाम है रुक जाने का, रोजा नाम है ठहर जाने का, रोजा नाम है बर्दाश्त का। जब रोजे रखोगे तो बर्दाश्त और सबर का एक निजाम पैदा हो बस। और इसी सबर और बर्दाश्त में कुदरती और उसकी करीमी और रहमत के फैसले होंगे, इसी बर्दाश्त और उसकी अता और करम के फैसले होंगे। चांद का असर समंदर के पानी पर होता है। अब गौर से समझे, एक और चीज बता रहा हूं साइंस की। चांद का असर समंदर के पानी पर और पूरी दुनिया के पानी पर होता है। इंसानी जिस्म में 70% पानी है, 30% हड्डियां हैं, बाकी सारा पानी है। गोश्त पानी, जिगर पानी, दिल पानी, चर्बी पानी, ये सब इसको लिक्विड कहते हैं। और सॉलिड और सख्त चीज जो है वो हड्डियां, वो 30% है हमारे जिस्म में। पानी का असर पानी पे होता है चांद का। इसके लिए लोगों के ब्लड प्रेशर और हार्मोनल निजाम, मर्दों और खवातीन के, उसमें बहुत ज्यादा असर होता है। और कायनात के सबसे बड़े मौलिज मेरे आका मदीने वाले ने फरमाया, इन 3 दिनों में रोजा रख लो, तुम बड़े बड़े हादसा, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े वाकयात उससे बच जाओगे। इन 3 दिनों में रोजा रख। मेरे हुजूर ने फरमाया कि 3 दिनों में रोजा रख लो, और रोजा रखने से तुम्हारी जिंदगी में बहुत वाकयात खत्म हो जाएंगे। रोजा रखने से ये नफली रोजे की बरकत है, ये नफली रोजे की तासीर है, और ये नफली रोजे के कमालात है। नफली रोजे। अब इस चांद का खवातीन पर भी असर होता है और बच्चों पर भी असर होता है, और उनके हार्मोन्स पे असर होता है, और बच्चों की आदत, चिड़चिड़ापन, उनके मिजाज और उनकी तबीयतों पे असर पड़ता है। मैं वाजों का सोचता हूं, अंग्रेज ने इतनी तहकीक तो की है कि कौन सी रोशनी लगाएंगे तो मच्छर आएगा और मक्खी आएगी, और आगे राड लगे हुए होंगे, उनमें बिजली होगी और वो मर जाएंगे। तो अगर वो सुर्ख और तेज रोशनी लगाते मच्छर भाग जाता। उन्होंने दूधिया रोशनी लगाई उसके लिए, मच्छर, मक्खी, कीड़ा मकोड़ा उसकी तरफ जाता है। छोटी छोटी चीजों को अंग्रेज ने नहीं छोड़ा, वो चीजें जो हम भूल गए, जिन्हें हमने फरामोश कर दिया, हमें छोड़ दिया, अंग्रेज उन छोटी चीजों पे तहकीकात की इंतहा कर चुका है। और यही अय्याम 20 के रोजों की ताकत है, यही अय्याम 20 के रोजों की तासीर है, और इसी का कमाल। मिर्गी के मरीज एपिलेप्सी, इन रातों में उनमें शिद्दत और तब्दीली के वाकयात रोनुमा होते हैं। मिर्गी के मरीज, या ऐसे लोग जिनको ज़हनी डिप्रेशन, टेंशन है, उस ज़हनी डिप्रेशन और टेंशन के मरीज, ये रातें उन पे बहुत ज्यादा असर अंदाज होती हैं। इन रातों का जानवरों पे क्या असर होता है? जानवर खास तौर पर रात को सरगर्म जानवर चांद रात में अपनी सरगर्मी हरकत में आते हैं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक जानने वाले थे, उनको हम चाचा मुस कहते थे, रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए। वो कहते थे कि हमारे यहाँ एक ठेड़ है, एक गर्शुदा शहर है, उसमें से सिक्के भी निकले, चीजें भी निकलती। मैं बल्कि ईंटें भी ले आया। उनका नलका था तो नलके के आगे ईंटें लगी हुई थी, तो मैंने देखा था कि ईंटें कोई खास हैं। मैंने कहा ईंटें कहां से ली? कहने लगे हम ये एक पहिए वाली ट्राली नहीं होती जिसको बंदा लेके चलता है, ये लेके जा रहे थे, तो आगे ट्राली का जो पहिया है जमीन में धंस गया। तो हमने खोदा तो वो कुआं निकला, हजारों साल पुराना शहर।
اس کنویں میں سے ساری اینٹیں ہم نے نکال لی. یہ جو کمرہ بنا ہوا ہے اس کی بنیادوں میں وہ ساری اینٹیں لگا دی ہیں. کچھ اینٹیں بچی تھیں تو ہم نے یہ نلکے کے آگے رکھ دی. وہ نلکے والی اینٹیں اٹھا کے لے آیا میں, اور وہ میں نے اپنے میوزیم میں رکھی. مجھے پرانی چیزوں کا ذوق ہے, اس لیے کہ یہ ہمارا ورث ہے, اس کی حفاظت ہونی چاہیے. تو بات چلی تھی تو کہنے لگے کہ وہاں غرق شدہ ایک شہر ہے ہزاروں سال پرانا. ایک سانپ ہے, صرف 14ویں کی رات کو نکلتا ہے. 14ویں کی رات نکلتا ہے, اور اس کے اندر ایک خاص مادہ ہوتا ہے, اس کی ایک اصطلاح ہے. اس کے اندر اس کا ایک جوہر ہوتا ہے, وہ اس کو اوپر پھینکتا ہے گولی کی طرح, اور پھر اس کو منہ میں پکڑتا ہے, پھر پھینکتا ہے, کھیلتا ہے اس کے ساتھ. اگر نیچے گر جائے تو پھر اس کو منہ سے اٹھاتا ہے, اس کے ساتھ کھیلتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے, کوئی بتائے؟ من کا, سانپ کا من کا, وہ من کا ہوتا ہے. اور جو جوگی ہوتے ہیں وہ اس منکے کی تلاش میں ہوتے ہیں. کہنے لگے کہ جوگی آیا, اسے پتا چلا کہ یہاں 14ویں رات پہ سانپ آتا ہے اور اس جگہ آ کے اپنے منکے سے کھیلتا ہے. اس کے منہ سے منکا نکالتا ہے, وہ پھینکتا ہے اوپر, پھر منہ سے اس کو منہ میں لیتا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے سارے گھروں سے راکھ اکٹھی کی. کوئی 2-3 ہفتے لوگوں سے راکھ اکٹھی کرتا رہا, راکھ اکٹھی کی. جس جگہ سانپ نے 14ویں رات کو آنا تھا اس جگہ راکھ بچھا دی ساری, تاکہ اس کا منکا جب گرے تو راکھ میں گم ہو جائے. منکا گرے تو راکھ میں گم ہو جائے. بس اس کو وہی منکا چاہیے تھا, اور اس منکے کی طاقت ہے سانپ کے ڈسے کے لیے, خزانوں کے لیے, اور اس کی عجیب و غریب تاثیر ہے. ایک وہ منکا, ایک بلی کی جیر, آمن نال. بلی کا جو جیر ہوتی ہے نا, آمن نال کہتے ہیں, جس میں بچہ ہوتا ہے, وہ کبھی بلی اپنے قریب نہیں آنے دی کہ اسی وقت کھا جائے گی. اور جو ماہر ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور جس کے پاس بلی کی جیر ہو اور پہلوٹی کے بچے کی قمیض ہو, ایسا بچہ, ماں کا بچہ جس کا پہلا بیٹا پیدا ہو, اور اس کو جو قمیض پہنائے اور وہ میلی ہو, کپڑا پہنائے وہ میلا ہو, وہ اور بلی کی آمل نال. اس کا یہ پھر میں اور موضوع پہ چل پڑوں گا, یہ عجائبات کا موضوع ہے. تو اس نے راکھ پھیلائی, سانپ نکلا, 14ویں کی رات کو نکلا. بات چل رہی تھی کہ 14ویں کی رات کا تعلق ان راتوں کا جانوروں پر بھی اثر ہوتا ہے. اور اپنے منکے سے کھیلا, اپنے منکے سے کھیلا. تو کھیلتے کھیلتے اس کا منکا نیچے گرا, تو نیچے تو راکھ تھی, وہ راکھ میں دب گئے. سانپ نے بہت اس کو تلاش کیا, بہت تلاش کیا, تڑپا, پر اس کا منکا نہ ملا. حتیٰ کہ صبح ہو گئی, ساری رات تلاش کرتا رہا. وہ جو تلاش کرتا تھا, جو راکھ میں اور وہ دبتا تھا. اس نے بہت بڑی تہ بچھائی تھی راکھ کی. آخر وہ چلا گیا تو وہ جو بھی آیا اور اس نے راکھ میں سے منکا لیا. چاچا کہنے لگا پھر کبھی نظر نہیں آیا, وہ پتہ نہیں اس نے منکے کا کیا ہو گیا. چاچا نے اصل میں یہ واقعہ مجھے سنایا اور کہنے لگا بھتیجے بتائیں منکے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. مجھے کہنے لگے اتنا پتا ہے کہ جس کو سانپ ڈس جائے اس کو منکا لگا دو, منکا وہاں چپک جائے گا, اس کی زہر ساری چوس لے گا, اور جب زہر ختم ہوگی خود گر جائے گا. جانوروں پر اس کا اثر ہوتا ہے, جانوروں پر. کئی جانور ہجرت کرتے ہیں اور اس کا تعلق 14ویں رات. آپ کا یہ بٹیر سائبیریا سے آتا ہے, ہزاروں میل, تیتر ہزاروں میل کا سفر کر کے سردیوں میں, تلور, کشمیرہ, یہ پرندے ہیں جو برف کے رہنے والے ہیں, کونجیں. ان کی ہجرت کا تعلق بھی انہی چاند راتوں کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق ہے. عملیات کے وظائف, کون سا وظیفہ, کون سا تعویذ کس رات میں لکھیں, کس رات کی کس ساتھ میں لکھیں, دن کی کون سی ساتھ میں لکھیں, تو وہ ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ جو جا کے نشانے پہ لگتی ہے. نشانے انہی راتوں میں زلزلے, آتش فشاں, زمین کے نیچے ہلچل, پہاڑوں کے نیچے ہلچل, ان کا تعلق بھی انہی راتوں سے ہے. حتیٰ کہ بعض ماہرین تجربات کے اعتبار سے فصلوں کی کٹائی کو انہی راتوں میں مانتے ہیں. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, قلعے میں, پرانی عمارتوں میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں جہاں ہم سلیب اور لینٹر ڈالتے ہیں, وہ لکڑیوں کو آج تک دیمک نہیں لگے, ان کو کوئی دوائی نہیں لگائی ہوئی. میں ان چیزوں کو خاص محسوس کرتا ہوں.
میں ان چیزوں کو خاص نوٹ کرتا ہوں. ہماری تو لکڑی کو 6 مہینے کے بعد دماغ لگ جاتی ہے. وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص لمحہ ہوتا ہے، خاص موسم ہوتا ہے جس وقت وہ درخت کاٹا جاتا ہے. اس کے اندر مٹھاس زمین میں ہوتا ہے، کڑواہٹ درخت میں ہوتی ہے. بس وہی کڑواہٹ مطلوب ہے. جس میں مٹھاس نہیں ہوگا دیمک نہیں جائے. سندل کو دیمک نہیں کھاتی، نیم کے درخت کو دیمک نہیں کھاتی. سندل کی خوشبو ہوتی ہے لیکن ذائقہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اور انہی میں یہ ایام بیس ہے. ایام بیس، اور اسی میں وقت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور برات کے فیصلے، نجات، کہ اس کو نجات دے دو آگ سے، قرضوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ناکامیوں سے، اس کو نجات دے دو. ان راتوں میں بڑے بڑے عجیب فیصلے ہوتے، ان دنوں میں بڑے عجیب فیصلے ہوتے. روحانیت کی سائنس، یعنی میں نے آپ کو دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے، پہلے آقا کی احادیث فرمان سنائے، پھر دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے. روحانیت کی سائنس کہتی ہے کہ ان راتوں میں کوئی خاص فیصلے ہوتے ہیں، کوئی خاص عطائیں ملتی ہیں، اور خاص کرم اور فضل ملتا ہے ان راتوں. اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جو ان راتوں کی قدردانی اور ان دنوں کی قدردانی کرتا ہے. ہاں، لیکن اس میں ایک چیز بڑی خاص ہے. فرمایا اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، ہمارے بڑے انہیں نفلی روزہ رکھنے سے منع کرتے. کیوں؟ وہ خدمت نہیں کر سکتے. پھر جو صرف اس اہتمام سے چلے کہ اس کا صرف مقصد ہی نفلی روزے ہیں، وہ اپنے گھر سے صرف یہی سفر کر کے آئے، یا اپنے مقام پہ، اپنے گھر پہ، اپنی جگہ پہ صرف یہی عمل، اسی عمل میں رہے کہ وہ نفلی روزے رکھے. میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، ورنہ کیا ہوگا. اس میں ایک وضاحت بتاتا چلوں. بعض اوقات بندہ نفلی روزے رکھتا ہے اور فرائض اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور رزق حلال بہت بڑا فریضہ ہے. میں نے ایک خدمت طے کی ہے، اس کا معاوضہ طے کیا ہے، یا معاوضہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو کسی کام، کسی خدمت، کسی محنت کے لیے پیش کیا ہے اور طے کر لیا ہے. اب اگر میرا جسم کا نظام ایسا ہوا جیسے موجودہ گرمیاں ہیں، تو اگر اس خدمت میں کمی واقع ہوئی تو وہ خدمت فرض تھی. کیوں؟ اس سے طے تھا، اور یہ نفل تھے. میں آپ کو ساری وضاحتیں بتا رہا ہوں. ایک بندہ ہے جو صرف طے کرتا ہے کہ میں نے سفر اس لیے کیا ہے کہ میں، جیسے اس مہینے سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ تسبیح خانے میں ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں. سحری، افطاری، اور رات کو ساری رات سورۃ فاتحہ، ننگا سر، ننگا آسمان. لیکن یہ شرط خواتین کے لیے نہیں. اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اس کی بہت زیادہ طاقت ہے، اور بہت زیادہ قوت ہے. جو ان راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ سارے قرآن کو پڑھتا ہے، اور سارے قرآن کے لفظ کو پڑھتا ہے، حرف کو پڑھتا ہے، جز کو پڑھتا ہے. وہ سارے قرآن کو پڑھتا ہے جو ان راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ سب سورۃ فاتحہ میں ہے. جو سب سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. جو بندہ بسم اللہ کے ساتھ ان راتوں میں کھلا اور بہت زیادہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو سارے قرآن کی تاثیر اس کو ملتی ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت پہ جو وعدے ہیں اللہ کے، ایک ایک آیت پہ جو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، وہ سارا کا سارا اس کو ملتا ہے جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. کھڑے ہو کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، درمیان میں کوئی حاجت ہو وہ پھر باوضو ہو جائیں، اور اس کو بہت زیادہ پڑھیں. آپ چاہیں تو 2 نفل پڑھ لیں، نفل کی نیت باندھ لیں، اور اس میں سورۃ فاتحہ کا تکرار کریں، بہت زیادہ. ہاں، 2 نفل کر لیں، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کریں. سورۃ فاتحہ کا بھی تکرار کر سکتے ہیں، بہت زیادہ.
یعنی ایک ہی نفل میں 500 بار سورۃ فاتحہ، 200 بار، 100 بار، پھر اگلی سورت ملا کر رکوع، پھر سجدہ، پھر اگلی رکعت، پھر اس میں سورۃ فاتحہ کا تکرار، مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھ رہا، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملا کے رکوع سجدہ. یہ 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. طاقت بہت ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں. راتوں میں ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. عالم سو رہا ہے، عالم سو رہا. کل میں ایک چینل کو پروگرام دے رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے رات کو دیر سے سونے کے کوئی نقصانات. میں نے کہا ایک اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے رات کو یا کنجری جاگتی ہے یا کتا جاگتا ہے، یا پھر اگر کوئی تیسرا جاگتا ہے تو رب کو منانے اور رونے والا جاگتا ہے. رب کو منانے والا، رونے والا، بلکنے والا، تڑپنے والا، سسکنے والا، وہ پھر جو ہے وہ جاگتا. یہ راتیں وہ ہیں جو پھر آپ کی نسلوں کے لیے فیصلے کرواتی ہیں. نسلوں کے لیے. میں نے کئی دفعہ کہا میں اپنے بڑوں کے مزارات پہ جا کے بیٹھتا ہوں، نہ خاموش ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور کھو جاتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ آپ کی زندگی میں اعمال تھے اور میں نے آپ ان لوگوں سے سنا جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ذاتی مشاہدات میں پڑھا اور خوابوں میں نے آپ سے ملاقاتیں کر کے آپ سے بہت کچھ سیکھا کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے. دعائیں، برکتیں، اعمال کی اللہ کے خزانوں سے لے کے یہ جو راتیں ہیں اور جو دن ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تلاوت، میری آپ کے تو 3 دن کی ہے. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال ایسے گزارے. ہاں 40 سال ایسے گزرے. اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی رات مسلح پہ سواری ہوتی تھی، رات سواری مسلح پہ ہوتی تھی اور دن کی سواری گھوڑے پہ ہوتی تھی. جگہ جگہ پھر کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایسے لوگ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ نسلوں تک چلے گا، نسلوں تک چلتا ہے. نسلیں آبیاری پاتی ہیں، نسلیں برکت پاتی ہیں، نسلیں رزق پاتی ہیں، نسلیں خیریں پاتی ہیں، عافیتیں پاتی ہیں، اور نسلوں میں رزق تقسیم ہوتا ہے. اور دونوں رزق تقسیم ہوتے ہیں اس میں، ایک رزق روحانی، ایک رزق جسمانی. رزق روحانی سارے سجدے، ساری روحانیت، ساری عبادتیں، ساری تسبیحیں، سارے حقوق، ساری زندگی، جس کو بندہ کہتا ہے کہ ولی کی زندگی ہے، یہ رزق روحانی ہے. اور رزق جسمانی سواریاں، گھر، دولت، عزت، وقار، برکت، شان و شوکت. دنیا میں ساری مہنگائیاں آ جائیں اس کے لیے مہنگائی نہیں، غیب سے اس کی ضرورتیں، اس کے لیے عافیتیں، خیریں، برکتیں. یہ رزق جسمانی ہے. کیوں؟ روزے کے نام پہ آپ رزق جسمانی کا مجاہدہ کرتے ہیں. غور سے سمجھیں، روزے کے نام پہ رزق جسمانی کا کرتے ہیں آپ مجاہدہ، روزے کے نام پہ. تو اللہ کہتا ہے تو نے میرے نام پہ بھوکا رہا، پھر میں تجھے بھی کھلاؤں گا، تیری نسلوں کو بھی کھلاؤں. کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے میں کسی کا احسان کا بدلہ دیتا ہوں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے، میں بدلہ دوں گا. تم نے میری خاطر پیاس میری خاطر. یہ موجودہ آپ کے ان علاقوں میں تو حبس گرمی ہے بہت زیادہ. ابھی ساون چل رہا ہے، ابھی تو بادوں میں آنا ہے، بادوں میں تو حبس گرمی اور بڑھ جاتی ہے. 1 مہینہ حبس گرمی کا پڑا ہے. تو اس قربانی کے عوض میں پھر اللہ دیتا ہے، عوض میں دیتا ہے. ایک بابا جی تھے تو وہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. تو اپنی وصیتوں میں ایک چیز لکھی اور اپنی نسلوں کو کہا کہ ایام 20 کے روزے نہ چھوڑنا. میں نے ان روزوں کے ذریعے سے تمہاری اور تمہاری نسلوں کا رزق اللہ سے منوایا ہے، وسعت منوائی ہے، برکت منوائی ہے، خیریں منوائی ہیں. میں ایک ملک میں تھا تو سفر کر رہا تھا گاڑی میں. جس بندے کی گاڑی تھی اس نے بڑے کام کی بات بتائی.
کہنے لگا میں نے بھوک کے دوران غصہ نہ کرنے کی ٹریننگ کی ہے، مشق کی، بھوک کے دوران غصہ نہ کرنے کی۔ تو روزہ، بہت لمبا روزہ۔ ایک بابا جی تھے، 2-3 وہ دوست لوگ تھے، انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیگ لٹکایا ہوا تھا، اس میں ایک بہت بڑا پتھر تھا۔ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات ساری عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ پتھر سونے کا بن جائے گا، یہ پتھر سونا ہو جائے گا۔ کسی اللہ والے کی زیر نگرانی نہیں تھے، اور پھر مسلسل مجاہدہ کر کے بھوک کی وجہ سے ان کا غصہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ تھوڑی سی انگلی لگتی تھی تو ہزاروں وولٹیج کا کرنٹ لگتا تھا، اور بہت زیادہ غصے میں آ کے وہ کر گزرتے تھے جو گمان میں نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے۔ سورۃ فاتحہ، ایاک نعبد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورۃ فاتحہ میں آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ انعام دے، انعامت علیہم، انعام دے، مجھے انعام دے، غیر المغضوب، غضب نہ دے، کوئی ناراضگی، کوئی بربادی، کوئی ناکامی، پریشانی، کوئی حادثہ، یہ غضب ہے، کوئی پشیمانی، کوئی ایسی چیز جس میں پچھتاوا ہو، ذلت، علت، قلت، یہ غضب ہے، سارا غضب ہے۔ غیر المغضوب، اللہ غضب سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا، غیر المغضوب، غضب سے بچا۔